میری طرف سے تمام حاضرین کرام کو خصوصی طور پر مبارکباد اور خوش آمدید کہ وہ ہماری قومی زبان کی خاطر یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، میں ان کی بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ایک آواز پر لبیک کہا اور اتنی شدید موسم میں بھی یہاں پر پہنچے۔ ہمارے ہاں اس وقت میں سب کا تعارف کروانا چاہوں گی، یہ تمام وہ ہیرے موتی ہیں جو میرے ساتھ اس وقت اسٹیج پر ہیں، جو ہماری زبان و بیان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ زبان و بیان کسی بھی قوم کا ورثہ ہوتا ہے، ہم بے زبان نہیں ہیں۔ تو جب ہم بے زبان نہیں ہیں تو پھر زبان غیر میں شرح آرزو کیوں کریں، کیوں کر رہے ہیں اور کیا بھی نہیں جاتا۔ میں سب سے پہلے جو تعارف کروانا چاہوں گی جناب عطاء الرحمن چوہان صاحب کا، جنہوں نے یہ تحریک نفاذ اردو کا پودا لگایا اور آج ماشاءاللہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں یہ پودا پھل پھول رہا ہے اور لوگوں میں آگہی مہم جاری ہے، اور اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری قومی تاریخ میں ایک سنہرا باب رقم کیا ہے۔ ان کے لیے بہت ساری تعریفیں، اور ہم دعا گو ہیں ان کی صحت اور سلامتی اور درازی عمر کے لیے، تاکہ یہ ہماری اسی طرح رہنمائی کریں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ ان کے ساتھ جو ہیں پیر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، یہ بھی کسی میرا نہیں خیال کہ یہ کسی تعارف کے محتاج ہیں، اور یہ ہمارے سرپرست ہیں، اور یقین کریں کہ ہمارا کوئی پروگرام ان کی صدارت کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ صرف ان کا حوالہ یہی نہیں ہے، ان کا حوالہ اتنا معتبر ہے کہ اس سے زیادہ معتبر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سیرت پر کام کرتے ہیں اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل سیرت سے بتاتے ہیں۔ احادیث اور سیرت کے لیے یہ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں درود کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بہت دعائیں کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کا سایہ سلامت رکھے تاکہ یہ اور بھی ایسے چراغ جلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں ہم افتخار صاحب افی کی طرف۔ ان کو بہت معروف شخصیت ہے، اکثر ان کو میڈیا، سوشل میڈیا سب جانتے ہیں، تو تعارف تو میرا خیال ہے کہ اپنا تعارف آپ ہوا بہار کی ہے ٹھیک ہے، تو وہ اپنا تعارف خود ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے بہت معتبر ترین شخصیت اعتبار ساجد صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ادب میں بہت بڑا کام کیا ہے، اور آج ہے تو دوپہر لیکن ہم ان سے کوئی شام ادھار لیں گے۔ تو یہ کوئی بات نہیں، ہم دوپہر کو ہی شام ادھار لے لیں گے۔ اور ان کی مطلب یہ شخصیات کسی ماشاءاللہ وہ شخصیت اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، حیات میں ان پر تھیسس مقالے لکھے جانا یونیورسٹی میں، یہ اس شخصیت کی قابلیت کی
منہ بولتی دلیل ہے. اس کے لیے الفاظ، کچھ چیزوں کے لیے الفاظ ناکافی ہوتے ہیں. اس کے بعد اعتبار صاحب کے ساتھ ہمارے بہت ہی معتبر جاوید اقبال ندیم صاحب موجود ہیں. بہت معتبر شخصیت، تعلیم میں بہت زیادہ کام، بہت زیادہ اداروں میں تعلیم کے فرائض انجام دیے، لکھتے بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اور یہ بھی اپنا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. آخر میں جن کا میں تعارف کرواؤں گی، ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ہمارا، عابد نصیر صاحب. ان کے ساتھ بہت ہی خاص تعلق ہے. وہ ایسے کہ یہ میرے ہم شعبہ بھی ہیں. یعنی میں نے لاہور میں سب سے پہلے OMA لیول کو اردو پڑھانے شروع کی تھی، اور اب اس کا اختتام ان پر ہو رہا ہے. انہوں نے ابھی کتاب بالکل آئیں گے. ان کی ابھی ایک تقریب، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، گلزار اردو شاید، گلزار عابد. A لیول کے لیے اگر یہاں پر کوئی اساتذہ کرام یا کوئی طلباء طالبات موجود ہیں تو میں ان کو کہوں گی کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں، وہ آپ کی بھرپور رہنمائی کرے گی. اور عابد صاحب کے ساتھ صرف یہ تعلق بھی نہیں ہے، عابد صاحب بہت ہی اچھے منتظم بھی ہیں، بہت اچھا بولنا بھی جانتے ہیں، اور بہت اچھی تقاریر کرتے ہیں، اور مقررین کو تیار بھی کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کے بعد، جو میرے پاس مختصر وقت تھا اس لیے میں نے مختصر تعارف کروایا، ورنہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان پر بولنے کے لیے شاید میں ایک گھنٹہ بھی لگاتی تو کم ہوتا. اب ہم آتے ہیں مذاکرے کی طرف، کہ جو ہماری قومی زبان کا نفاذ ہے اس میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں، امکانات کیا ہیں، اور حل کیا ہے. سب سے پہلی بات جو میں سمجھتی ہوں اور جو مجھے دل کے نہا خانوں میں تکلیف پہنچاتی ہے وہ یہ کہ ہم قوم ہیں اور ہم اپنی زبان کے نفاذ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. کیا یہ المیہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہمارے پاس بیان موجود ہے، علامہ البیان، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، تو ہمیں اس کے لیے محاذ کسی کیفیت ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے. تو یہ کام تو ہے بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی چلیں کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے. میں سب سے پہلے عطاء الرحمن چوہان صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ وہ بتائیں کہ انہیں یہ خیال کیسے آیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا اقدامات شروع میں اٹھائے. السلام علیکم. تحریک نفاذ اردو پاکستان کا قیام کی وجہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 2015 کا 8 ستمبر 2015 کا فیصلہ تھا، دراصل وہی اس کی بنیاد بنا ہے کہ 2015 میں یہ فیصلہ ہوا 8 ستمبر کو، اور ہم 3-4 ماہ بڑے خوش تھے کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو کوئی اور جگہ رہتی نہیں ہے، اور اتفاق سے وہ سپریم کورٹ کا بینچ بھی چیف جسٹس خواجہ کی سربراہی میں کام کر رہا تھا. تو ہم بڑے امید تھے کہ اب تو انگریزی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ملک کو قومی زبان میں چلایا جائے گا. لیکن 4-5 ماہ انتظار کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اس فیصلے کے نفاذ کے لیے جب تک لوگ نہیں اٹھیں گے تو یہ ہماری جو مقتدرہ ہے اس نے اس پہ عمل نہیں کرنا.
تو اس بنا پر پھر ہم نے اسلام آباد میں جنوری 2016 میں اس کام کا آغاز کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری بات کو پوری قوم نے تائید دی اپنی، یعنی لاہور میں میرا خیال ہے آج 5-6 سال ہے تنظیم ہماری قائم ہوئے، اور ملک کے تقریباً تمام اضلاع میں ہماری تنظیم موجود ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے۔ اصل میں جب پاکستان بننے سے بہت پہلے بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب کے ساتھ ملاقات میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان اردو ہوگی۔ اگر آپ یہ تو باتیں بھی بہت لمبی ہو جاتی ہیں، ہندوستان میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا تھا، اور اس وقت جناب سر سید احمد خان نے بذات خود تو وہ اس میں نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے ایک تنظیم بنائی تھی اردو ڈیفینس کونسل۔ 3 سال اس کے اوپر وہ کام کرتے رہے، اور انہوں نے جو خط لکھا وائسرائے کو سر سید احمد خان نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو نفرت اردو کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بنیاد پر برِ صغیر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ 1800 کچھ کی بات ہے، جب ابھی تصور پاکستان جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں یہ خواہش بھی تھی، یا اس کا کوئی سوچ بھی تھی کہ اس طرح کچھ ہوگا۔ 1868 کی بات ہے۔ تو 1.5-2 سال انہوں نے کام کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چھوٹی سی NGO بنا کے ہم اردو کا دفاع نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ہم ایک سیاسی پارٹی بنے۔ پھر اردو ڈیفینس کونسل کے اجلاس میں یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو اردو کے دفاع کے لیے، اردو کے نفاذ کے لیے ہم ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ پھر مسلم لیگ قائم ہوئی، اور مسلم لیگ کے قیام سے لے کر میں نے کافی کتب کا مطالعہ کیا ہے، اور مسلم لیگ کی تاریخ کو بھی دیکھا ہے۔ قیام مسلم لیگ سے لے کر قیام پاکستان تک میں چیلنج کرتا ہوں، مسلم لیگ کا کوئی اجلاس، وہ ضلعی ہو، وہ ریاستی ہو، وہ صوبائی ہو، یا وہ کل ہند ہو، اس میں نفاذ اردو اور دفاع اردو کی قرارداد پاس کی گئی۔ وہ ان کا تنظیمی جلسہ ہو یا وہ سیاسی جلسہ ہو، ہر پروگرام میں نفاذ قومی زبان اردو کی بات کی گئی ہے۔ اور قائد اعظم نے پاکستان بننے کے فوراً بعد، جب ابھی ہماری لاشیں بھی صحیح طرح سے دفن نہیں ہوئی تھی، تو 25 فروری 1948 کو تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلا کے 2 روزہ اجلاس کراچی میں کیا، اور 25 فروری کے دن دوپہر سے پہلے یہ فیصلہ کیا اتفاق رائے سے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، سرکاری نظام جو ہے وہ اردو میں چلے گا۔ اسی شام کو سر لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی سے اس قائد اعظم کے اس فرمان کو قانونی شکل دیتے ہوئے قانون ساز اسمبلی سے پاس کروایا۔ ایک مدت گزر گئی، قائد اعظم کی رحلت کے بعد جو ہوا، پاکستان میں صرف اردو کے ساتھ ہی نہیں ہوا، پاکستان کے ساتھ بھی ہوا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ تحریک شروع کی 2016 میں، 17 میں مجھے پشاور سے ایک صاحب نے 1-2 لائنیں بھیجی کہ جی ایک قومی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے قائد اعظم صاحب نے 25 فروری 1948 کو فیصلہ کیا تھا۔ میں نے کہا آج تک تو ہم یہ بات سنی نہیں کہیں، نہ ہمارا میڈیا اس پہ بات کرتا ہے، نہ نصاب کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ محترم اسلام نشتر صاحب جو لاہور میں ہی ہوتے ہیں، محترم مقدرہ قومی زبان میں نفاذ اردو شعبہ کے سربراہ رہے ہیں، بڑے ماہر لسانیات بھی ہیں اور محقق ہیں، اور نفاذ کا ان کا بڑا کام ہے۔ میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا یہ خبر دی ہے کسی نے، آپ اس کا کوئی حوالہ تلاش کر کے دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے لائبریریاں چھانی، اور پتہ چلا کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک مطلب سلسلہ وار جو ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اس کے اوپر کتاب ہے، کئی اس میں جلدیں ہیں، تو اس کی جلد نمبر 3 میں صفحہ فلاں میں انہوں نے یہ صرف 3 لائنیں لکھی ہوئی تھی۔
जी, अब पाकिस्तान सिर्फ 3 लाइनें आप देख लीजिए कि कायदे आज़म के इतने बड़े फैसले को 3 लाइनें लिखी हैं, और आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने न इस दिन को मनाया गया है, न इस दिन की अहमियत बयान की गई है, न इस तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के बाद हर साल पूरे पाकिस्तान में यौम निफाज कौमी ज़ुबान जो है वो मनाया जाता है। जब कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी थे, जैसे एक स्पेशलिस्ट मरीज को देता है कि तुमने ये खाना है, ये पीना है, उन्होंने एक नुस्खा दिया कि पाकिस्तानी कौम ने अगर तरक्की करनी है, एक कौम के तौर पर अगर जीना है, तरक्की करनी है, तो उसको एक जुबान इख्तियार करनी पड़ेगी। वो उर्दू होगी और सिर्फ उर्दू होगी। इतने टोटल अल्फाज कायदे आज़म फरमा के, लेकिन कायदे आज़म की जिंदगी ने साथ नहीं दिया। उसके बाद कायदे आज़म के पाकिस्तान में उन लोगों का कब्जा आज तक रहा है जो कायदे आज़म की बसीरत को काबिल अमल नहीं समझते। वो अपने आप को कायदे आज़म से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जहाँ इमरान खान, मैं ये सोचता हूँ और मैं ये कहता हूँ, सारे इसी तरह यहाँ आए कि जो मैं समझता हूँ वो करना चाहता हूँ, और उन्होंने हमें अपनी जुबान से और अपनी तहजीब से इतना दूर कर दिया है कि हम भाई खड़े थे और ई लाइब्रेरी के सामने जो बोर्ड लगा हुआ है हसन शाज़ली, डॉक्टर शेख अबुल हसन शाज़ली, मैं ज़ियाउल हक साहब से कह रहा था कि इस पूरे लाइब्रेरी में कोई एक या दो लोग शेख शाज़ली को जानते होंगे ये कौन है, और बाकी 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये कौन लोग हैं। असल में मगरब हमसे यही चाहता था कि हम अपनी तहजीब से बेगाना हो जाएं, और वो आज इसमें कामयाब हो गया है। आपको याद होगा कि तुर्की के सदर ने गुज़श्ता दिनों अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि आपके आबाओ अजदाद की कब्रों की ज़ियारत करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन आप ऐसी बदकिस्मत कौम हो कि उन कब्रों पर लगे हुए जो तख्ते हैं, उन पे जो नाम कतबे हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, आप वो नहीं पढ़ सकते। चूँकि कमाल अतातुर्क के ज़रिए उन्होंने तुर्की का जो अरबी रस्मुल खत था वो छीन कर रोमन लगा दिया, और आज हमें भी हमारा दुश्मन हमारे सियासतदानों के जरिए, हम और हमारी मुक़दरा के जरिए हमें वो पट्टी पढ़ा के और वहां ला के खड़ा कर दिया है कि हमें अपने बाप दादा के नाम भी भूल जाएंगे। इसलिए दस्तूर पाकिस्तान में ये बात तयशुदा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अब किसी असम्बली में किसी करारदाद की और किसी कानून साजी की जरूरत नहीं है, किसी अदालत में जाकर रजू करने की जरूरत नहीं है, अदालती फैसला मौजूद है। हुक्मरान ये बात तस्लीम नहीं कर रहे। अब इसमें हम सबको आजमा चुके हैं ना। हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब से जब ये फैसला हुआ, उन्होंने एक वजारती कमेटी बनाई, लंबी कहानी है, पर नाफज नहीं किया। उनके बाद जो हुकूमत आई उसने भी नाफज नहीं किया। उसके बाद तब्दीली आई, और तब्दीली वाले साथ बुजुर्ग जो है वो हर तकरीर में कहते हैं कि अंग्रेजी हम किसी के गुलाम नहीं है, लेकिन ठीक तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गुलामी करते रहे, और एक लफ्ज़ वो भी उर्दू का अपनी कौमी ज़ुबान के नफाज के लिए कोई एक लाइन का खत वो भी जारी नहीं कर सके। ये शिकवा किसी यानी हमारा, हम तो सारी सियासी जमातें हमारी जमातें हैं, हर पाकिस्तानी, हर मसलक, हर इलाका, हर पाकिस्तान की हर कौम की जुबान हमारी जुबान है। इस प्लेटफॉर्म पे आके हम बस कायदे आज़म के सिपाही रहते हैं, बाकी किसी तफरीक को हम खातर में नहीं लाते। अब वो कौन कौन थे, मेरा ख्याल है नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम थे सारे। अगर हम पाकिस्तानी रोटी के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी बिजली के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी हम यूनिफॉर्म के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी हम सुई गैस के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज तक हम कोई ज़बान के लिए खड़े नहीं हुए। माहिरीन तालीम बैठे हुए हैं, वो बात बताएंगे, मैं तो सिर्फ कारकुन हूँ। हम तो नारा लगाते हैं और इनसे रहनुमाई लेते हैं
यहाँ اساتذہ बैठे हुए हैं भाई, मैं एक ऐसी जगह पे जॉब करके आया हूँ जहाँ पीएचडी की यानी हजारों पीएचडी हैं, लेकिन मैं मात्र चाहता हूँ कि अगर यहाँ भी कोई पीएचडी बैठे हों कि वो जिस शोबे में पीएचडी करके आए हैं उसमें 10 सफ़े की समरी को पेश नहीं कर सकते, ना उर्दू में ना अंग्रेजी में। यहाँ अकबरी साहब ने आज आना था, वो सेक्रेटरी रहे हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने ये नोटिफाई किया कि हम 15 या 20 हज़ार के पीएचडी अलाउंस देते हैं कि ऐसा किया जाए कि जो हजरात पीएचडी करके आते हैं वो 5 सफ़ों का खुलासा अंग्रेजी में और 5 सफ़ों का खुलासा अपनी तहकीक का उर्दू में दें, ताकि हम उसको वेबसाइट पे लगाएं और आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे। जो इख्तिसारिया या जो समरियाँ मौसूल हुई, कई 100 समरियाँ जो पीएचडी हजरात से मौसूल हुई, वो तकनीकी तौर पर ना अंग्रेजी में इतनी मोतबर थी कि वो वेबसाइट पे लगाई जाए और ना वो उर्दू में इतनी मोतबर थी कि वो वेबसाइट पे लगाई जा सके। ये रटा लगा के डिग्रियां जो है वो जमा की जा रही है, इल्म मुंतकिल नहीं हो रहा। मैं अगर गुस्ताखी ना हो तो ये कह दूं कि हमारे मैकेनिकल पीएचडी से ज़्यादा एक साल में जो बच्चा किसी उस्ताद के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर का काम सीखता है ना, वो ज़्यादा जान लेता है। ये मेरे उन भाइयों का कसूर नहीं है जिन्होंने पीएचडी की है, ये उन पॉलिसी साजों का कसूर है जो मुझे, मेरे भाइयों को और मेरी नस्लों को जाए रखना चाहते हैं। वो डॉक्टर मंजूर कादिर साहब ने कालम बहुत अच्छा लिखा था, टाई कोट वाले की जाली कौम। मेरा ख्याल है कि मेरी बात लंबी हो जाएगी क्योंकि ये मौजूद इतना लंबा है